الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ ترجمہ، کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسلام کا مطلب فرما برداری ہے اور مسلمان وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کا مکمل طور پر فرما بردار ہو جائے، اور اسلام اللہ کا دین ہے اور یہ سارے انسانوں ہی کا دین نہیں بلکہ سارے جہانوں میں بسنے والی ساری مخلوق کا دین ہے۔ جیسا بیان ہوا، اسلام کا معنی ہے فرما برداری، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکموں کا فرما بردار ہے۔ جو لوگ اس دین سے اعراض کرتے ہوئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں، وہ گویا کائناتی قانون اور عالمگیر دین سے اعراض کریں گے۔ چاہے کوئی مخلوق جاندار ہو چاہے بے جان ہو، اس کے اندر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا محتاج ہے۔ کائنات میں انسان اور جن وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق ہیں جن کے لیے بھی تمام مخلوقات کی طرح اسلام ہی کو پسند فرمایا گیا، لیکن ان قوموں کا امتحان بھی ہونا ہے، لہذا اس لیے ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ اسلام ہی کو اختیار کریں۔ اسی وجہ سے ان میں سے بہت سے کافر ہیں اور بہت سے مومن ہیں، جیسا کہ بیان ہوا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہذا اس امتحان کی وجہ سے انسان اور جنات کو یہ چوائس دے دی گئی کہ چاہے تو وہ اچھا عمل کریں اور چاہے جو ہے وہ کفر کریں، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں ایمان لاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے کفر کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے جسموں کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتا ہے اور مکمل طور پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کا فرما بردار ہے، اور ان کے قضاء و قدر کے تمام فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان دونوں قوموں یعنی انسانوں اور جنوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جزا جو ہے وہ ایمان کی ہے اور سزا جو ہے وہ کفر کی ہے۔ اب وہ اپنے اپنے حساب سے تیاری کر لیں۔ تمام تر انبیاء جو تھے وہ مسلمان تھے، اللہ سبحانہ وتعالی کے مکمل طور پر فرما بردار تھے، اور یہی مسلمان کا مطلب ہے، یہی اسلام کا مطلب ہے، اور انہوں نے یہی دعوت دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اس آیت میں طوعا و کرہا آیا ہے، یعنی کہ خوشی یا زبردستی سے، تو اس کے جو ہے علماء نے مطلب بیان کیے ہیں کہ کسی نے اپنی ضمیر کی آواز کی بنا پر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اور کسی نے مسلمانوں کی طاقت سے خائف ہو کر یا معجزات دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیا۔ گویا انسان اور جن کبھی تو جو ہے وہ اپنی خوشی سے اور کبھی مجبور ہو کر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے وجود کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق ہی چلتا ہے۔ ان کو صرف یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ ایمان لائیں اور چاہے وہ کفر کریں، اور جو بھی کفر کرے گا وہ ایک دن یوم قیامت جب آئے گا تو اس وقت اس کے دل کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری ہی صحیح راستہ تھا اور ہمیشہ سے صحیح راستہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اسلام میں پورے کا پورا داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔